اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے کام کا آغاز ہم کریں گے نظم نمبر 1 حمد کے اشعار کی تشریح سے۔ شعر نمبر 1 کے سب سے پہلے ہم معنی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ قبضہ اختیار سوا علاوہ، بندہ نافرمان بندہ، ہم سرا تعریف کرنے والا۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ شعر نمبر 1 میں عظیم شاعر، عظیم نقاد مولانا الطاف حسین حلی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اور اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں، ایک نافرمان بندہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کی رحمت اور مغفرت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے گناہوں کے دریا اس کی رحمتوں، نوازشوں اور بخششوں کے سمندر میں گر کر اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں مولانا الطاف حسین حلی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میں تیری تعریف کر رہا ہوں، اگرچہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں، لیکن تیری یہ ذات کریمی ہی ہے کہ جس نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں۔ یہ سارا لطف اور کرم تیرا ہی ہے کہ تم نے میری نافرمانیوں کے باوجود بھی مجھ پر اپنی رحمت کی بارش کی۔ تو نے مشت خاک کو بخشی ضیائے آفتاب، اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں۔ دراصل شاعر نے اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ گناہوں کے اعتراف پر رب العالمین کو ترس آ جاتا ہے، اور اللہ کے حضور اس طرح عاجزی اور گناہوں کا اعتراف خود عبادت ہے، اور بندے کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے محتاج فقیر ہونے کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مدد مانگے۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے نفس کو پاک کیجیے۔ شعر نمبر 2 کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ہم کرتے ہیں اس کے معنی۔ گو اگرچہ مقدم برتر حق واجب، شاعر کہتے ہیں کہ انسان پر اگرچہ دنیا کے اندر بہت سے حقوق و فرائض ہیں، لیکن سب سے پہلے، سب سے برتر، سب سے مقدم جو اس کی جان پر جو حق عائد ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا، کیونکہ اسے شعور بخشا، اسے عظیم ترین، اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اسے علم کی دولت دی، پھر اسے ہدایت دی اور رہبری کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، آخر میں ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب دی جو اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دوسری طرف ہمارے پاس موجود ہے کہ جس سے ہمیں زندگی کے دنیا اور آخرت کے ہر میدان سے متعلق تمام طرح کے جو ہے باتیں ملتی ہیں، اور ان کی سیرت ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ پیروی کا نمونہ ہے۔ ان سب کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان جو ہے اس کی اطاعت کرے اور اس کی فرما برداری کرے اور اس کے حق کو سب سے مقدم رکھے، لیکن انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سب سے زیادہ مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کا مطلب اس کی نعمتوں کا شکر ہے، اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، جو کہ ہم پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
شعر نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ محرم واقف اور نامحرم ناواقف، بھید راز۔ شاعر اس شعر میں کچھ اس طرح سے کہنا چاہتے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی کچھ اس طرح سے رطب اللسان ہیں کہ اگرچہ انسان کھلی آنکھوں سے کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام اشیاء، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو اس پر عیاں کرتی ہے۔ اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں۔ ہر چیز میں ہمیں اس کی شکل، اس کی شباہت، اس کی کاراگری، اس کی قدرت نظر آتی ہے، اور بے اختیار انسان کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو شاعر بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیل و نہار کی گردش، دن رات کا آنا جانا، ہر چیز انسان کی بصیرت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس کا پورا جہان طریق ہی طریق جو ہے وہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب ہدایت دی، دل بینا بھی خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ انسان کو دل کا نور تبھی نصیب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے خالق و مالک کے حوالے کر دے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کرتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی قدر معرفت حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ اس کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس لیے حالی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے وہ بھی اس کی شان کبریائی عظمت کو بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے، کیونکہ عبادت اور ریاضت سے قرب الہی تو مل جاتا ہے، لیکن اس کائنات کے خالق و مالک کو مکمل طور پر سمجھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اسی لیے حالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے راز ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کی ذات کے بارے میں بتانا اور لکھنے کی وجہ سے نہ جاننے والوں کے مترادف ہو جاتا ہے، گویا محرم اور نامحرم دونوں ہی جو ایک جیسے ہیں۔ آج کے کام کا اختتام یہاں تک کریں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔